نحمده ونصلي على رسوله الكريم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى في القرآن المجيد والقرآن الحميد وإنك لعلى خلق عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرا محترم بزرگوں دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو درس دیا ہے عفو درگزر کرنے کا، معاف کرنے کا. کوئی آپ کی شان میں کتنی بڑی گستاخی کر جائے، غلطیاں کر جائے، عفو درگزر یہ اللہ کو بھی بہت پسند ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. غصہ کو پی جانے والے اور اللہ کے واسطے معاف کرنے والے سے اللہ تعالی ان سے بہت محبت کرتا ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا کلیجہ چبانے والی خاتون ہندہ کو معاف کر دیا، ابو سفیان کو معاف کر دیا اور اعلان کر دیا جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے اسے امان ہے. ہند ابو سفیان وحشی کر دیا، سب کو معاف، تھک چکے تھے دشمنی کرتے ہوئے جو مرد ہوتے. اسی طرح کے بہت سے قصے ہیں جس کا احساس بہت مشکل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا درس دیا؟ اخلاق کا درس دیا. کیا اخلاق تھا؟ مدینہ شریف میں ایک صحابی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر پہ سر پکوایا تو سوچا کہ میرا پڑوسی کہیں بھوکا ہو، اس کو نہیں ملا ہو. انہوں نے ان کے گھر بھیجوا دیا، انہوں نے ان کے گھر بھیجوا دیا، انہوں نے ان کے گھر بھیجوا دیا، یہاں تک کہ پورے مدینہ میں وہ سر جو ہے بھیجوایا گیا. آخر میں جو صحابی نے بھیجا تھا اسی گھر میں آ گیا سر، جس کو سیرا کہتے ہیں. اس سے پتہ چلا اخلاق یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھلایا؟ اخلاق. ادب ہی سے انسان ہے، ادب جو نہ سیکھے وہ حیوان. اب دیکھ لیجیے آپ وہ درگزر کا کیا مسئلہ ہے. طائف کا سفر ہے جو ہے چپل اور جوتے لہو لہان ہو گئے ہیں. کس قدر جو ہے مشقت و پریشانی کا سفر تھا، طائف کا آزمائشوں کا تھا. آپ کس قدر ستائے گئے، یہاں تک کہ پہاڑ والے فرشتے نے کہا کہ آپ حکم دیتے ہیں لوگوں کے پہاڑوں کے بیچ میں اچھل دو. رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابهم من یعبد اللہ وحدہ لا یشرک باللہ شیئا. آپ نے فرمایا ایسا نہ کرو، میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ان کی پشتوں سے ایسے افراد پیدا فرمائیں گے جو اللہ وحدہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے. تو اللہ نے کیا قرآن کا ترجمہ سن لے. باتیں تو بہت ساری ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عفو درگزر کا خوب کرنے والا بنائے. کیا اللہ نے فرمایا ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنایا. اور میں نے دوسری آیت پڑھی کیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق حسنہ کے اعلیٰ پیمانے پر ہیں. کس چیز پر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اخلاق اعلیٰ پیمانے پر ہے. امت محمدیہ کو چاہیے کہ آپس میں میل و محبت کے ساتھ ایک دوسرے کی خیر خواہ بن کر رہے، ایک دوسرے کا دل جیتنے والے اور من موہنے کی تدبیر کرے. ہر مسلمان کا ادب و احترام دل میں رکھیں، آداب و جوارے سے تواضع و شفقت کا برتاؤ کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی علمی عملی تعلیمی صفت رحمت و شفقت کا سر سے پیر تک چال ڈھال انداز رفتار گفتار میں نمایاں اثر پیدا کریں. اپنے آپ کو اللہ کی ناراضی اور غضب سے بچائیں اور پوری امت
فکر مند رہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی فکروں کو پوری امت کو ان لوگ صحیح کریں، ایک دوسرے مقام اور رتبے کو پہچانیں، ہر بھائی کی قدر و منزلت کو بڑھائیں، ہر ایک کی خدمت و محبت کو اپنا کام سمجھیں، لوگوں کی ضروریات میں ہاتھ بٹانا اپنی سعادت تصور کریں، اپنے اعمال اور اخلاق کے ذریعے اخلاق حسنہ کا درس دیں، اپنی زندگی کا کوئی لمحہ ضائع ہونے نہ دیں، برف کی طرح جلنے والی وقت سے جلدی جلدی کام لے لیں اور اس نعمت کو خوب وصول کر لیں، اپنے ماحول میں اخوت بھائی چارگی کا ہر وقت عملی درس جاری رکھیں، مساجد کو اللہ کے ذکر اور نماز سے آباد کریں، اپنے گھروں کو نوافل تلاوت تسبیحات سے رونق بخشیں، اپنے ایمان کو کلمہ لا الہ الا اللہ کے ورد سے تازہ کرتے رہا کریں، چلتے پھرتے کھڑے لیٹے ہر حال میں زبان کو ذکر الہی سے تر رکھیں، اذکار متواترہ کو یعنی خاص موقع کی دعائیں جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے معمول بنائیں، ہر وقت آخرت کی دھن اور فکر لگی ہو اور کسی بھی حال میں اعتدال کو ہاتھ سے نہ جانے دے، فضائل کی کتب، اہل دل کی مجالس اور ان کے مواعظ اور تحریرات سے اس میں مدد ملے گی انشاءاللہ العظیم۔ یہ حوالہ ہے اس کتاب میں میرے شیخ و مرشد نے کتاب لکھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ، بہت ہی عمدہ کتاب ہے، اس کا مطالعہ کریں اور خوب فائدہ اٹھائیں، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پر تم رحم کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر رحم فرمائے گا۔ نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں، سنت کے راستے، جزا اللہ عنا محمد ما صلی اللہ علیہ وسلم۔